کہ مرد اور عورت کی برابری پہ بھی بڑی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختصراً کامنٹ کر دیجیے گا پلیز۔ دیکھیں میرا خیال ہے سوال ہی غلط ہے۔ اچھا کیوں؟ مرد کا نیچر اور ہے اور عورت کا نیچر اور ہے۔ تو برابر آپ یہ بتائیں صوفہ اور میز دونوں کے نیچر میں فرق ہے یا نہیں؟ آپ کہیں صوفہ بڑا ہے اور برتر ہے اور میز کمتر ہے، نہیں بھائی، صوفہ اپنی جگہ برتر ہے اور میز اپنی جگہ برتر ہے۔ آپ ایک گاڑی میں بھی دیکھیں، ڈرائیونگ کا جو وہ ہے، ڈرائیونگ سیٹ ہے، اس میں اور ساتھ والی سیٹ میں اس پہ بھی جواب آتا ہے کہ آپ عورت اور مرد کو غیر جاندار چیزوں کے ساتھ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ اس کا مثال سمجھانے کے لیے دیکھیں نا، آپ عورت کو عورت نہیں سمجھیں گے تو اس سے وہ جو عورت ہونے کی خصوصیت ہے وہ آپ چھین لیں گے، بحث آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، اسے چھین لیں گے۔ مرد سے بھی اگر اس کی وہ مردانگی چھینیں گے تو پھر اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ عورت خود ایک مستقل حیثیت کی حامل مخلوق ہے، مرد ایک مستقل حیثیت کی حامل مخلوق کا نام ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے رولز ہیں، اس رول کو اس رول کے ساتھ آپ مقایسہ نہیں کر سکتے۔ آپ عورت سے کہیں کہ وہ 2 من بوجھ اٹھا کر ہر روز مزدوری کرے، آپ ظلم کرتے ہیں، عورت کا کام یہ ہے ہی نہیں۔ اور مرد سے کہیں وہ بچے پیدا کریں، نہیں، اس کام اور ذمہ داریاں ہماری الگ الگ ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ نیچرز ہیں۔ آپ یہ بتائیں عورت کے نیچر اور مرد کے نیچر میں آسمان زمین کا فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق ہے تو اس کا مطلب ہے اس بات کو سمجھیں کہ عورت کسی اور مخلوق کا نام ہے، مرد کسی اور مخلوق کا نام ہے۔ ہاں، انسانی زندگی کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اس کا رول معین ہے، اس کا رول معین ہے۔ وہ اپنے حدود میں مکمل با اختیار ہے اور با فضیلت ہے، یہ اپنے حدود میں مکمل با اختیار ہے۔ اس لیے جب دین کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں، ایک بچے سے جب کہا جاتا ہے نا دونوں کے ادب کے لیے کہا جاتا ہے ماں کا 3 گنا ادب کرو، باپ کا 1 گنا۔ کیوں؟ اسلام کی نظر میں وہ ماں جو ہے اتنی حیثیت کی حامل ہے، لہٰذا دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔